معزز سامعین، یہ موقع شب برات کا موقع ہے اور میرے خیال سے میں گزشتہ سال بھی اس جلسے میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا تھا شب برات اور شب قدر کے بارے میں۔ دونوں چیزیں الگ ہیں، شب برات بھی الگ ہے اور شب قدر بھی الگ ہے۔ بات کرنے کی اس پر ابھی ضرورت نہیں کیونکہ مجھ سے پہلے شب برات پر روشنی ڈال رہے تھے، بتا رہے تھے کہ شب برات میں کن لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، کن کی نہیں ہوتی۔ بہرحال علماء کرام نے لکھا ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس سے افضل رات شب قدر ہے اور شب قدر کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور یہ راتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، شب برات ہو، شب قدر ہو، عید الفطر ہو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلی امتی جو گزری ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو، ان کے بعد ان کے بیٹے شیش کا زمانہ ہو، یا پھر حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ ہو، ان لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی۔ کسی کی 800 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 1100 سال۔ اور یا رسول اللہ، ایک ہمارا زمانہ ہے، ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال کے بیچ۔ کوئی آدمی 5% ایسے ہیں جو 100 سال تک پہنچ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک بندہ تو وہ ہے جس نے 800 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ کی اطاعت کی، اپنے نبی کو مانا اور ہر طرح کا خیر اور اعمال صالحہ اس دنیا میں کیا، تو ایک بندہ تو 800 سال اعمال صالحہ کر کے جا رہا ہے، ایک بندہ 1000 سال اپنے اعمال صالحہ کر کے جا رہا ہے، کوئی بندہ 700 سال کی زندگی گزار رہا ہے۔ یا رسول اللہ، ہماری زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ اے اللہ کے رسول، بتائیے، جس کے 800 سال کے نیک اعمال ہوگے اور ہمارے 60 سال 70 سال کے نیک اعمال ہوگے، ہمارے نیک اعمال اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ سعادت بخشی، یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ کہا اللہ نے اپنے حبیب پر سورہ قدر نازل فرما کر، اے نبی، آپ اپنے امتیوں کو، میرے محبوب بندوں کو خوش کر دیجئے، انہیں رضامند کر دیجئے، وہ اپنے دل چھوٹا نہ کرے، دل شکنی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کو ایسی راتیں عطا فرماؤں گا، بس یہ لوگ ان راتوں کی قدر کر لے، ثواب اور اجر جو ہوگا وہ انہی کے برابر عطا فرماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، تنزل اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن وہ رات کب ہوتی ہے؟ وہ رات علماء نے بیان فرمایا اکثر و بیشتر رمضان کی راتیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں مختلف پھر اکثر و بیشتر رمضان کے آخر عشرے میں ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر تا 21، 23، 25، 27، 29 ان میں وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے، آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کم سے کم اگر ہم کچھ نہ کر سکے ان راتوں میں 4 رکعت نماز تہجد کی ضرور پڑھ لے، جس وقت سحری کے لیے بیدار ہو۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ۔ یہ تو کم سے کم کر ہی لینا چاہیے مسلمانوں کو، ان راتوں کی قدر کر لینی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ راتیں جو ہے اور جو دن اور ایام آنے والے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے بابرکت اور سعادت مند دن ہے، جو اس ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بڑے خوشخبری والے اور بڑے مبارک دن ہے، نیکی کمانے کے دن ہے، گناہوں سے بچنے کے دن ہے۔ یہ رمضان چل رہی ہے، علماء نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اے مسلمانوں، اگر
سکو، اللہ کی اطاعت نہ کر سکو، نماز نہ پڑھ سکو، نوافل نہ پڑھ سکو، تلاوت کلام اللہ نہ کر سکو، تو کم سے کم اس رات میں گناہ سے تو بچ ہی جاؤ، کیونکہ گناہ سے بچنا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب یہ جو باقی رات ہے اس کی قدر کرے، آنے والے رمضان کی جو راتیں ہیں ان کی تو بہت ہی زیادہ قدر کرے۔